آپ عرب کے اس معاشرے کے اندر پیدا ہوئی جس معاشرے میں بیٹی کی کوئی قدر اور عزت نہیں تھی۔ اس معاشرے کے اندر بیٹی کو جو ہے وہ بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ باپ اپنی بیٹی کو اپنے لیے ننگو آر سمجھتا تھا، شرمندگی کا باعث سمجھتا تھا۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خبر دی جاتی تو ان کے چہرے جو ہیں وہ غصے کی وجہ سے سیاہ ہو جاتے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ مَا بُشِّرَ، بری خبر کی وجہ سے وہ لوگوں سے بچتا پھرتا اور سوچتا أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ اسے ذلت کے ساتھ زندہ رہنے دے یا اسے زیر خاک دبا دے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، خبردار کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تو حضرات محترم، جس دور میں باپ بیٹی کو دفن کر کے فخر سمجھتا تھا، جس دور کے اندر بیٹی کی جو کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، بیٹی کی عزت کو کوئی جاننے والا نہیں تھا، اس دور کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹیوں کو عزت بخشی اور فرمایا اے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں، زندہ قبروں کے اندر دفن کرنے والوں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاشرے کے اندر، اس دور کے اندر ان لوگوں کو بتا دیا فاطمہ تو بدعۃ منی، اے بیٹیوں کی عزت نہ کرنے والوں سن لو، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ اللہ نے بیٹیوں کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب ذوالجلال نے 4 شہزادیاں عطا فرمائی تھیں، تو اس لیے بیٹی کو زحمت نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ بیٹی کو رحمت سمجھنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں بیٹی اللہ رب العزت ہمیشہ اسے ہی عطا فرماتا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند بندہ ہوتا ہے۔ اس لیے تو اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو 4 صاحبزادیاں عطا فرمائی نا۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غمخوار بیٹی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ جن حالات میں پیدا ہوئیں وہ حالات اسلام اور رسول اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بہت سخت تھے، جس کی وجہ سے بچپن میں ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان مشکلات میں آپ نے نہ صرف اپنے دکھوں پر صبر کیا بلکہ اپنے باپ کے دکھوں کا بھی آپ نے مداوع کیا ہے۔ آپ نے اپنے باپ کا بھی ساتھ دیا۔ ایک دن رسول اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم کعبہ کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک کافر عقبہ بن ابی معیط دشمن اسلام تھا، اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر اوجڑی پھینک دی۔ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو جب معلوم ہوا تو سیدہ کی عمر اس وقت صرف 5 سال تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا تو دوڑتی ہوئی صحن کعبہ میں آئیں اور اس چھوٹی سی عمر میں اتنی وزنی اوجڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک سے اتار کر پھینک دی اور کفار اور مشرکین کا اپنی زبان کے ساتھ مقابلہ کیا۔ آپ ان کے سامنے ڈری اور گھبرائی نہیں بلکہ اپنے باپ کی ناموس کی خاطر آپ نے جرأت اور ہمت کے ساتھ دشمنوں کا سامنا کیا۔ تو یہ ہمارے دور کی ماؤں کے لیے اور خصوصاً والدین کے لیے ایک خاص پہلو ہے کہ تربیت وہی کام آتی ہے جو بچپن میں کر دی جائے، اس کے بعد بچے کا مزاج اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ پھر تربیت کرنا اور بچے کا مزاج بدلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ جو تربیت ہم بچے کی بچپن کے اندر کر دیں گے وہ مزاج اس کا پختہ ہو جائے گا، وہ اس بات پہ پکا ہو جائے گا۔ اگر بعد میں ہم کہیں گے کہ بھائی بڑا ہو کر خود ہی سیکھ جائے گا تو پھر جو ہے نہ آپ اس کی تربیت کر سکیں گے اور نہ ہی وہ بچہ آپ کے پھر کام آنے والا ہے۔